ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو، اپنی مجلسوں کو سجایا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نماز کے احکام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، پھر مرحبا کہتے ہیں۔ آج یہ ہمارا 5واں ایپیسوڈ ہے۔ اس سلسلے میں ہم نماز کے بہت ہی اہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارا ابھی جو سلسلہ جاری ہے نماز کے شرائط پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کو توڑنے والی چیزیں، قضا نمازوں کا طریقہ انشاءاللہ تعالی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو گزارش کروں گا تمام ناظرین سے کہ آپ اول تا آخر سلسلے میں بنے رہیے، اور اگر آپ لکھنا چاہیں تو بالکل آپ ان مسائل کو نوٹ بھی کیجئے اور اپنی زندگی میں نافذ بھی کیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بلغوا عنی ولو آیا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، جو آپ کو درست صحیح مسئلہ یقینی طور پر معلوم ہو وہ آپ دوسرے کو بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اصلاح کے انداز میں، پیار و محبت والے انداز میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو غلطی کرتا پائیں اور دیکھتے ہیں کہ میں تو آج یہ سیکھ کر آیا ہوں اور یہ غلطی کر رہا ہے، تو سمجھانے کا انداز ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہ ماننے کے بجائے اور سختی سے انکار کر دے کہ میں نہیں کروں گا۔ کیونکہ ناظرین، مقصد تو ہمارا یہی ہے نا کہ اس کی نماز درست ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، تو محبت و پیار سے کریں گے تاکہ وہ پیار و محبت سے قبول بھی کرے اور اپنی نمازوں کو درست بھی کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے ناظرین، آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وصال، یعنی جس بیماری میں ظاہری وفات شریف آپ کی ہوئی، تو اسی مرض وفات میں فرماتے ہیں کہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ناظرین کہ آخری وقت ہے، اس وقت میں بھی کس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے؟ نماز کی۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی سے حفاظت کرو اور مرتے دم تک نہ چھوڑو۔ معلوم ہوا کہ نماز بڑا ہی اہم فریضہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے اس کی وصیت فرمائی۔ اور اب آپ خود ہی سوچیں نا کہ سعادت مند اولاد وہ ہوتی ہے جو وصیت کو بڑی سختی سے عمل کرتی ہے اور وصیت کو پورا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے سعادت مند امتی بھی وہ ہے جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر سختی سے پابندی سے عمل کرے اور اللہ پاک توفیق دے اور نمازوں کو پڑھتا رہے۔ جی ہاں ناظرین، نمازوں کو تو ہم نے پڑھنا ہی ہے اور صحیح انداز میں پڑھنا ہے۔ اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، بہت زیادہ اس کو پڑھنے کا حکم آیا ہے، نہ پڑھنے کے بہت زیادہ عذابات آئے ہیں۔ کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کریں، لیکن نمازوں کو پڑھنے کے لیے اس سے نماز کو شروع کرنے سے پہلے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ تو آج کے سلسلے میں ہم اسی پر ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نماز کی ہم نے بیان کیا تھا کہ نماز کے 6 شرائط ہیں۔ کتنے شرائط ہیں؟ 6۔ تو پہلی شرط ہم نے بتائی تھی کہ طہارت،
دوسری شرط ہم نے بیان کی تھی ستر عورت. تو انشاءاللہ تعالی ستر عورت کے متعلق ہم جانیں گے کہ ستر عورت ہوتا کیا ہے. کہ مرد نماز پڑھ رہا ہے وہ تو عورت نہیں ہے، تو ستر عورت کا کیا مطلب ہے؟ تو جی ہاں، یہ دوسری شرط کا نام ہے ستر عورت. تو بدن کا جو حصہ چھپانا ضروری ہے، فرض ہے نماز میں، اس حصے کا چھپانا ضروری ہے، اسی کو بولا جاتا ہے ستر عورت. ستر معنی ہوتا ہے ایک خاص حصہ ہے، اس کو بولتے ہیں ستر، اور عورت معنی ہوتا ہے چھپانا. تو ستر عورت تو مرد کا کہاں سے کہاں تک بدن کا حصہ ہے کہ جس کا چھپانا ضروری ہے، کہ اگر وہ نہ چھپایا تو نماز شروع ہی نہ ہوگی. تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپانا یہ ضروری ہے، اور یہ نماز کی شرط میں داخل ہے، یہ ضروری ہے. جی ہاں، تو مرد کا جو ستر عورت ہے یہ آپ کو بتایا کہ ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے بدن کا وہ کہاں تک؟ گھٹنوں سمیت، گھٹنے اس کے اندر داخل ہیں. جی ہاں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کمرہ بھی بند ہے، لائٹ بھی اگر آف ہے، اور کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، تو کیا اس وقت ہم ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھٹنے نظر آ رہے ہوں؟ جی نہیں ناظرین، ستر عورت ہر صورت میں ستر عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا ضروری ہے، کہ اگر وہ نہ چھپایا تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اچھا، مفتبی قول کے مطابق یہ ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے کہ ایسا باریک کپڑا کہ جس سے بدن کا وہ حصہ کہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے وہ نظر آیا یا جلد کا رنگ ظاہر ہوا تو نماز نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسا باریک کپڑا پہنتے ہیں، کرتا ہے یا پاجامہ ہے یا کوئی بھی ایسی بدن میں پہننے والی جو چیز ہوتی ہے، اس لباس کو ہم نے پہنا، لیکن وہ ہے اتنا باریک کہ اندر کا بدن کا حصہ رنگت نظر آ رہی ہے، اور ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. پاجامہ اتنا باریک ہے کہ اندر بدن کی ران ہے، گھٹنے ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں. تو یاد رکھیے ناظرین، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ چھپانا فرض ہے. وہاں آپ نہیں چھپا رہے ہیں، وہاں نظر آ رہا ہے، لہٰذا نماز نہیں ہوگی. آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا کہ جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز کے بھی پہننا حرام ہے. جی ہاں ناظرین، صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی جو مرد کے لیے میں نے آپ کو ستر عورت بتایا کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ حصہ چھپانا فرض ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز میں ہی ضروری ہے، نماز کے علاوہ بھی اس حصے کا چھپانا فرض ہے. جی ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبح صبح گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ چھوٹے نیکر ہوتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں کہ گھر میں پہننے والے ہوتے ہیں، نارمل ہم پہن کے سو بھی جاتے ہیں، تو ہم باہر نکلتے ہیں کچھ ناشتہ لینے کے لیے اور گھٹنے ہمارے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو جی ناظرین، تو یہ اس کی طرف نظر کرنا، ان گھٹنوں کی کسی بھی مرد کے گھٹنوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے، اور یہ دکھانا بھی حرام ہے کہ آپ تو کچھ نہیں کر رہے، آپ تو بھی سامان لے رہے ہیں، لیکن آپ گناہ میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، گناہوں کا میٹر چل رہا ہے. لہٰذا ہم کبھی بھی گھر سے باہر نکلیں یا کسی بھی طریقے سے ہو، نماز کے علاوہ بھی ہم کو چاہیے کہ اپنا حصہ جو چھپانا فرض ہے، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنوں سمیت وہ چھپایا جائے. اچھا، ایک اور چیز کی طرف توجہ، وہ کیا کہ کبھی کبھی ہمارا پاجامہ ہے یا تہبند ہے یا پینٹ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہم پہنتے ہیں، وہ ہم اتنا نیچے باندھتے ہیں کہ ناف کا نیچے کا حصہ بھی نظر آتا ہے. جو ہماری ناف ہے، جو بیچ میں ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے نیچے کا حصہ نظر آتا ہے، ہم اس کو نیچے کر کے باندھتے ہیں، یا وہ نیچے ہوتی ہے، ہم نہا کر آئے اور ہم وہ پاجامہ پہن کر آ گئے یا وہ تہبند پہن کر آئے، لیکن وہ اس کا نیچے کا حصہ نظر آ رہا ہے. یاد رکھیں ناظرین، یہ بھی جائز نہیں ہے. جی ہاں، یہ بھی حرام ہے. جو آپ کو بتایا کہ اس کا چھپانا فرض ہے تو اس کو چھپانا ہی ہوگا، تو آپ اس انداز سے اپنا تہبند ہے، پینٹ ہے، پاجامہ ہے، وہ اس انداز سے باندھیں کہ آپ کی جو ناف ہے وہاں پر وہ رہے یا اس سے اوپر رہے، تاکہ نیچے کا حصہ نظر نہیں آنا چاہیے. تو یہ خاص چیز کی طرف توجہ، کیونکہ توجہ نہیں ہوتی ہے ہماری، یا علم نہیں ہوتا ہے، یا معلوم تو ہوتا ہے تو توجہ نہیں ہوتی ہے ہماری. تو اس چیز کی طرف خاص توجہ رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہ ہو اور ہم گنہگار ہو رہے ہوں. لہٰذا یہ اس حصے کا چھپانا ضروری ہے. اچھا، دبیز یعنی کہ موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو، اندر کا حصہ نظر نہیں آ رہا
مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہے کہ دیکھنے میں عضو کی ہیئت یعنی کہ اس کی جو شکل ہے وہ نظر آ رہی ہے پوری ہیئت، تو ایسے کپڑے سے اگرچہ نماز تو ہو جائے گی کیونکہ بدن کا حصہ نظر نہیں آ رہا وہ، لیکن اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو ہم ایسے کپڑے ہی کیوں پہنے کہ اتنے ٹائٹ کپڑے کیوں پہنے کہ جس کا چھپانا فرض تھا اس کی ہیئت اور اس کی جو گولائی ہے وہ ہمیں بالکل نظر آ رہی ہے ایک دم، تو وہ ہمیں ایسے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے کہ جس کے سبب دوسرا شخص بھی گناہگار ہو جائے۔ کوئی شخص کو دیکھنا اس کے لیے اجازت نہیں ہے، تو ہمیں نماز تو ہو جائے گی لیکن ہمیں کپڑے اس انداز سے پہننا چاہیے کہ جو مہذب لوگ، شریف لوگ ہم پہنتے ہیں تو اس انداز سے ہمیں کپڑوں کو پہننا چاہیے۔ ایک خاص بات ناظرین اگر سن رہے ہیں تو بالکل اس کو توجہ سے سمجھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض خواتین، عورتیں ململ کی وغیرہ کی باریک چادریں نماز میں اوڑھتی ہیں، نماز میں چادر اوڑھ کر اور روپٹہ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی باریک ہوتی ہے کہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یعنی کہ بالوں کا کالا پن نظر آتا ہے باہر سے، اور ایسا لباس پہنتی ہیں کہ جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، تو ایسے لباس میں نماز نہیں ہوگی۔ کس کی؟ عورت کی، کیونکہ عورت کے جو بال ہے نا وہ بھی ستر عورت میں شامل ہے، مرد کے نہیں ہے بال، مرد کا تو صرف وہ حصہ ہے جو آپ کو بتایا، عورت کے جو بال ہیں وہ بھی ستر عورت میں شامل ہیں۔ تو اگر اس نے ایسا دوپٹہ پہنا ہوا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے لیکن اس کی یا تو نیچے سے چوٹی نظر آ رہی ہے، اس کا دوپٹہ چھوٹا ہے، یا پھر سر کے بال کی سیاہی نظر آ رہی ہے، تو وہ ستر عورت جس کا چھپانا فرض تھا، ضروری تھا، وہ ادا ہی نہ ہوا، تو نماز کی جو شرط تھی کیا؟ ستر عورت، وہ ادا نہ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح باریک اس نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے کہ جس سے اس کا بدن نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کیونکہ کبھی کبھی ہماری توجہ تو نہیں ہوتی ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سالوں سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ کہ کبھی کبھی کوئی شخص پینٹ جو ہوتی ہے یا پاجامہ ہے اتنا ڈھیلا پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے اس کی، کیونکہ یہ جو حصہ ہے نا ناف کے نیچے کا، تو آگے اور پیچھے یہ پورا حصہ ہے چھپانے کا حصہ، صرف آگے سے ہی نہیں بلکہ پیچھے سے بھی چھپانا ہے نا وہ حصہ۔ تو اب نیچے کا جو حصہ ہے پیچھے کی طرف سے جب کوئی شخص سجدے میں جاتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے، شاید ہو سکتا ہے ناظرین کو بھی یاد آ رہا ہو کہ ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، میں مسجد میں تھا اور ایک شخص سجدے میں تھا تو اس کو پیچھے کا حصہ اتنا نظر آ رہا تھا کہ جس سے اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ستر عورت تھا، چھپانا ضروری تھا وہ حصہ، تو آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ دونوں کا چھپانا ضروری ہے۔ تو ہم نے اتنی ڈھیلی پینٹ ہے یا پاجامہ ہے، جب سجدے میں جا رہا ہے اور اس کی قمیص ہے وہ اوپر اٹھ گئی اور پینٹ اس کی نیچے ہو گئی تھوڑی، اب وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری تھا وہ نظر آ رہا ہے، تو اب یاد رکھیے ناظرین، کیا نماز اس کی ہوگی؟ کیسے ہوگی اس کی نماز؟ پورا نماز کا پورا فرض، پورا سجدہ اس نے اسی حالت میں کر لیا، تو اب آپ بتائیے کہ نماز کیسے ہوگی اس کی؟ تو لہٰذا نماز کے اندر جب ہم نماز پڑھنے لگے تو ایک اطمینان سے احسن انداز میں ہم یہ تو دیکھیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ہمیں کوئی دنیاوی طور پر کوئی بہت بڑا منسٹر ہے، بہت بڑا عہدیدار ہے، ادھیکاری ہے، اس کے پاس میں جاؤں گا، کیا ایسے حالت میں جاؤں گا کہ میرا گھٹنے نظر آ رہے ہوں، میرے ناف کا نیچے کا حصہ نظر آ رہا ہو یا میری آستین چڑھی ہوئی ہو؟ بالکل آپ کہیں گے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہم بادشاہوں کا بادشاہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم کیسے حالت میں ہیں؟ تو لہٰذا یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو سوچ رہے ہیں میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو نماز سالوں سے پڑھتا ہوں، لیکن ان مسائل پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے نماز تو شروع ہی نہ ہوئی، جب شروع ہی نہیں ہوئی تو پھر نماز ادا کیسے ہوئی؟ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں درست طریقے سے، جیسا شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے اس کے مطابق ہمیں نماز کو پڑھنا چاہیے۔ تو نماز کی پہلی شرط کیا بتائی گئی آپ کو؟ طہارت، اور دوسری شرط آپ کو بتائی گئی وہ کیا تھی؟ ستر عورت، اور ستر عورت آپ کو بتا دیا کہ ستر عورت میں جب نماز پڑھیں گے تو مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت اس حصے کا چھپانا، آگے اور پیچھے پورا حصہ جو ہے اس کا چھپانا ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ جی ہاں، استقبال قبلہ کا کیا مطلب ہے؟ دو شرطیں ہماری ہو گئی، تیسری شرط پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تیسری شرط ہے کہ نمازی نماز میں قبلے یعنی کعبے کی طرف منہ کرنا۔ اب یہ ہے تو بہت آسان بات اور بہت چھوٹی سی بات ہے کہ بھئی کعبہ قبلہ جس طرف ہے اس قبلے کی طرف منہ کیا جائے اور نماز ادا ہو جائے گی ہماری۔
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے قبلے کی طرف ہمارا رخ ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ نماز کی تیسری شرط ہے، طہارت، ستر عورت، اور تیسری استقبال قبلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے وقت میں ہمارا منہ کدھر ہونا چاہیے، ہماری توجہ یعنی کہ جو ہمارا رخ ہے وہ ہونا چاہیے قبلے کی جانب، جس طرف کعبۃ اللہ ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، اس کے بہت سارے ذرائع ہیں معلوم کرنے کے۔ اس کا ایک ذریعہ ہے کمپاس بھی ہے، آپ کمپاس کے ذریعے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کمپاس میں کی مدد سے قبلہ کدھر ہے۔ یا اسی طریقے سے جو مشرقی ممالک ہیں، یعنی کہ یہ جو حصہ جیسے ہندوستان ہے اور جو ادھر کے ممالک ہیں، یہ مشرقی ممالک کہلائے جاتے ہیں۔ یہاں پر قبلہ عام طور پر اس سائیڈ میں ہوتا ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، لیکن عین قبلہ ہمیشہ ادھر ہی رہے کہ جدھر سورج غروب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ سورج بھی اپنی سمتیں کچھ بدلتا ہے۔ جیسے سردیوں میں کچھ الگ سائیڈ میں سورج غروب ہوتا ہے اور گرمیوں میں الگ سائیڈ میں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو ہماری سائیڈ رہے گی مغرب کی طرف جو ہم رخ کریں گے وہ وہی ہوگا، کیونکہ سورج بھی مغرب کی طرف ہی غروب ہوتا ہے۔ لیکن جو مغربی ممالک ہیں، جو دوسری دنیا کے ملک ہیں، ان کی طرف ایسا نہیں ہے کہ جدھر قبلہ ہے ادھر سورج غروب ہوتا ہے، بلکہ ان کی طرف سے یہ ہوگا کہ جدھر سورج طلوع ہوتا ہے نا ادھر قبلہ ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ ہمیں معلوم سیکھنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ایک علم ہے جس کو کہا جاتا ہے علم توقیت یا علم ہیئت۔ یہ پورا ایک علم ہے جس میں ہم نماز کے وقتوں کا ہم مسائل سیکھتے ہیں کہ کون سے وقت کس وقت شروع ہوگا، کس وقت ختم ہوگا۔ تو اگلی جو شرط آئے گی انشاءاللہ ہم نیت اور وقت پہ ہم بات کریں گے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں استقبال قبلہ کی۔ تو قبلے کی طرف رخ ہونا یہ ضروری ہے۔ تو نماز میں قبلہ یعنی کعبے کی طرف منہ کرنا، تو اس میں چند مسائل ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا ہو تو نماز فاسد ہو گئی۔ یہ نماز تو اس نے شروع کی تھی قبلے کی طرف رخ کر کے ہی، ٹھیک ہے، لیکن نماز کے دوران اس نے اپنا سینہ جو ہے نا پھیر لیا قبلے کی طرف سے۔ اب چاہے جان بوجھ کر پھیرا ہو تو اس صورت میں قبلے سے سینہ پھیرنے کی صورت میں فوراً اگرچہ لوٹا دے تو اس کی نماز فوراً ٹوٹ گئی۔ اور اگر بلا قصد پھر گیا، یعنی کہ اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن بلا قصد کسی وجہ سے اس کا سینہ پھر گیا، تو بقدر 3 بار سبحان اللہ، یعنی جتنی دیر میں ہم بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر کہنے کے وقفے سے پہلے وہ لوٹ آیا تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب کسی بھی وجہ سے یا بلا کوئی بھی اس عذر رہا ہو یا کوئی بھی اس کی توجہ نہ رہی ہو، اس کا سینہ پھر گیا، اب اس کو یاد آ گیا فوراً کہ مجھے فوراً اس نے قبلے کی طرف اپنا سینہ کر لیا، تو نماز اس کی باقی ہے، نماز نہیں ٹوٹی۔ لیکن اگر اتنی دیر قبلے کی طرف سے سینہ پھرا رہا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لی جائے اور پھر بھی وہ ادھر ہی ہے، قبلے کی طرف اس نے اپنا سینہ نہیں کیا، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ گئی، نماز فاسد ہو گئی۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر صرف منہ قبلے سے پھرا ہے، سینہ تو ٹھیک ہے قبلے کی طرف ہے لیکن منہ قبلے سے پھر گیا کسی وجہ سے، کوئی آیا تو اس کو دیکھنے لگا، تو اس صورت میں واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کر لے اور نماز نہ جائے، یعنی دیکھا اور فوراً یاد آ گیا فوراً قبلے کی طرف منہ کر لے۔ اور مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی کچھ ضرورت ہی نہیں تھی، فضول میں بلا ضرورت منہ کر لیا، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، ایک اور خاص بات جو شاید سب کے لیے یہ بہت ضروری ہو، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہو، لیکن انہی کے لیے ہوگا کہ جس کو نماز کی فکر ہوگی۔ اب آپ ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پر قبلہ کدھر ہے آپ کو معلوم ہی نہیں، اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز کی شرط ہے قبلے کی طرف رخ ہونا، لیکن آپ کو پتہ نہیں قبلہ کدھر ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام یہ آپ کسی سے پوچھیں گے نا کہ کوئی بتائے گا کہ یہاں قبلہ کدھر ہے، نماز کس طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن کوئی بتانے والا بھی نہیں۔ تو جب بتانے والا نہیں ہے تو وہاں مسجد اور محراب کی جو وہاں پہ مساجد ہوں گی تو وہاں مساجد میں دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ محراب کس طرف بنی ہوئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے لوگ کدھر رخ کرتے ہیں اس طرف نماز پڑھی جائے۔ لیکن وہاں مسجد بھی نہیں ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی بھی پہچان نہیں ہے کہ اب قبلہ کدھر ہو۔ رات ہو چکی ہے، دن میں تھوڑا سا یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج کدھر غروب ہو رہا ہے اس طرف ہی ہوگا، لیکن عین نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کہ تھوڑا سا آپ کو رائٹ یا لیفٹ میں اینگل کرنا پڑے گا وہ معلوم کرنے کے بعد، لیکن یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مغرب کدھر ہے، یعنی سورج کدھر غروب ہو رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، اب نماز پڑھنی ہے۔ تو جس کو نماز کی فکر ہوگی تو نماز تو پڑھے گا۔ اب نماز پڑھنا ہے ہمیں، تب کیا کیا جائے؟
قبلہ کی طرف رخ ہونا بھی شرط ہے، قبلہ معلوم نہیں ہے ہمیں، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو شریعت نے رہنمائی کی ہے ہمیں کہ ہاں نماز پڑھیے آپ، قبلہ معلوم نہیں ہے، شریعت نے بتا دیا کیا کرنا ہے آپ کو۔ جی ہاں، اس وقت ہم کو تحری کرنی ہوگی۔ تحری کسی کہتے ہیں؟ جی سنیے، اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر قبلہ کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے کہ جس سے آپ پوچھ کے معلوم کیا جا سکے، تو تحری کیجئے، یعنی سوچئے اور گمان لگائیے کہ جدھر قبلہ ہونے پر آپ کا دل جم جائے ادھر ہی رخ کر لیجئے، اور آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب آپ سوچیں گے کہ بعد میں آپ یعنی کہ اب تھوڑا سا اس کو اور آسان سمجھیں کہ اب آپ ایک جگہ پہنچے اور وہاں پر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ قبلہ کدھر ہے، کہاں نماز پڑھنا ہے۔ اب آپ دل میں سوچیے کہ کدھر قبلہ ہو سکتا ہے، ادھر بھی ہو سکتا ہے یا ادھر ہے، دل آپ کا جم جائے کہ ہاں ادھر ہی قبلہ ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ نماز پڑھ لی آپ نے، اب نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کو کسی ذریعے سے پتا چلا، کسی اور نے بتایا کہ ارے آپ نے ادھر نماز پڑھ لی، نماز تو ادھر پڑھنا تھی، قبلہ تو ادھر تھا، تو نماز دہرانے کی حاجت نہیں ہے، نماز آپ کی ہو گئی ہے، اگرچہ ادھر قبلہ نہیں تھا۔ جس وقت آپ نے نیت کی تھی اس وقت آپ نے تحری کی تھی، شرط ضروری ہے، کیا؟ تحری، یعنی کہ گمان کرنا ہے، دل میں جما لینا ہے کیا ادھر قبلہ ہے، کہ جہاں جم جائے دل ادھر آپ پوری نماز پڑھ لیں گے۔ تو اس کے بعد میں اگر معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ادھر نہیں تھا اور نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز آپ کی ہو گئی ہے۔ شریعت نے کتنی آسانی کی ہے دیکھیے، لیکن نماز ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ایک شخص تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا، بہت اہم مسئلہ ہے، ایک شخص تحری کر کے یعنی سوچ کر نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا شخص اس کا دیکھا دیکھی اسی سمت نماز پڑھنے لگا۔ ذرا سوچئے، دو لوگ ہیں، دو لوگ اپنے اپنے تحری، کیونکہ دونوں کو نہیں معلوم ہے کہ قبلہ کدھر ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تحری کر کے، اس کو نہیں معلوم تھا کہ قبلہ ادھر ہی ہے، لیکن اس نے دل میں جما لیا تھا، سوچ لیا تھا کہ ادھر ہی قبلہ ہے۔ اب دوسرا شخص آیا، اس کو بھی نہیں معلوم ہے قبلہ کدھر ہے، اور جب اس کے ساتھ میں ہی ہے، اس نے تحری نہیں کی، اس نے اس کو دیکھا اور اسی کو دیکھ کر ہی نماز پڑھنے لگا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرے کے لیے بھی تحری کرنے کا حکم ہے، وہ بھی دل جمائے، سوچے کہ قبلہ کدھر ہے۔ اگر اس کا بھی دل ادھر ہی جم رہا ہے کہ جدھر دوسرا شخص نماز پڑھ رہا تھا تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لے، لیکن اگر اس کا دل جم رہا ہے کہ نہیں میں دوسری سائیڈ میں یا اپوزٹ سائیڈ میں قبلہ ہے، میرا دل یہاں جم رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جدھر اس کا دل جم رہا ہے، جدھر کے لیے اس نے تحری کی ہے، اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دو لوگ ہیں، ایک نے تحری کر کے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا اس کا دیکھا دیکھی بغیر تحری کیے نماز پڑھی، تو نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک اور بات، وہ کیا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے تحری نہیں کی، لیکن وہاں پر دوسرے بتانے والے یا پھر مسجد کے محراب دوسرے بتانے والے موجود تھے، اور اس نے تحری نہیں کی اور قبلے کے علاوہ کی طرف منہ کر کے اس نے نماز پڑھ لی، تو اس کے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں بتانے والے موجود تھے، یہ شناخت موجود تھی کہ مسجد دیکھ لیتا۔ اچھا، ہوا ایسا کہ اس کو معلوم نہیں تھا پہلے، اور اس نے کوشش کی، اس کو نہیں معلوم ہوا، اور جب اس کو معلوم نہیں ہے اور اس نے تحری کیے بغیر نماز پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے بعد اب دیکھا کہ وہاں مسجد وغیرہ ہے، اور مسجد جب موجود ہے تو وہاں پہ قبلہ کس طرف ہے، تو اگر تو اس نے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے کہ جس طرف قبلہ ہی تھا تو اس کی نماز ہو گئی۔ لیکن اگر اس طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی اس نے، بلکہ دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو قبلہ اس طرف تھا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے تحری نہیں کی ہے۔ لہٰذا بہت اہم مسائل ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ نماز میں تحری کی جائے، اور ہمیں استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف ہمیں رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو نماز کی آپ نے پہلی شرط سیکھی طہارت، اس میں ہم نے وضو کے متعلق بھی سیکھ لیا، غسل کے متعلق بھی سیکھ لیا، اور تیمم کے متعلق بھی سیکھا۔ دوسری شرط آپ نے جانی کہ ستر عورت، تو کہ ستر عورت میں آدمی کے بدن کا کون سا حصہ ہے کہ جس کا چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح نماز کے علاوہ بھی جس کا چھپانا ضروری ہے تو نماز پڑھنا ہوگی اس انداز سے، یا نماز کے علاوہ بھی اگر ضروری ہے تو وہ حصے کو چھپانا ضروری ہے، تو وہاں پر ہمیں چھپایا جائے گا اور پھر بقیہ کام کیے جائیں گے۔ اور تیسری شرط تھی استقبال قبلہ، تو استقبال قبلہ کے لیے آپ کو بتایا کہ قبلے کی طرف رخ کیا جائے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عین قبلے کی طرف آپ نہیں ہیں، تھوڑا سا آپ مڑ گئے ہیں، تو اب آپ اس میں کیا کریں گے؟ تو شریعت نے یوں بتایا ہے کہ اگر آپ
45 ڈگری کے اندر اندر ہے، رائٹ سائڈ میں یا لیفٹ سائڈ میں، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی ایک جو سرکل ہوتا ہے نا وہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے، ایک پورا سرکل، ٹھیک ہے؟ تو اب ڈگری کیا ہوتی ہے؟ ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک سرکل ہے پورا، اس کے آپ 360 حصے کریں، 360 اس کے حصے کریں، تو وہ جو ایک کر کے حصہ بنے گا تو وہ ہوتا ہے ڈگری۔ تو 360 ڈگری کا ایک سرکل ہوتا ہے، اور جو آدھا سرکل ہوتا ہے یعنی ہاف سرکل، وہ 360 ڈگری کا آدھا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کا بھی آدھا جو 1/4 ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 90 ڈگری کا، 1/4 سرکل ہوتا ہے 90 ڈگری کا، اور اس کا بھی آدھا وہ ہوتا ہے 45 ڈگری۔ تو 45 ڈگری رائٹ سائڈ میں اور 45 ڈگری لیفٹ سائڈ میں اگر رخ کر کے نماز پڑھی ہے عین قبلہ سے، عین قبلہ مثال کے طور پر بالکل سامنے ہے، لیکن آپ 45 ڈگری کے اندر ہی اندر ہیں، 45 ڈگری سے باہر نہیں ہوئے، یا لیفٹ سائڈ میں بھی یا رائٹ سائڈ میں 45 ڈگری کے اندر ہیں، تو آپ کی نماز ہو گئی، نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن 45 ڈگری سے جیسے ہی آگے بڑھیں گے تو اس صورت میں، یا 45 ڈگری سے آگے بڑھتے ہی آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز کو اعادہ کرنا ہوگا، تو اس صورت میں استقبال قبلہ نہیں مانا جائے گا۔ تو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے اور آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ تو دیکھیں ناظرین، تو آسانی بھی ہمارے لیے رکھی گئی ہے، رہنمائیاں بھی کی گئی ہیں، کس موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے۔ قبلہ نہیں معلوم ہے، شریعت نے کہا ہے استقبال قبلہ ہونا چاہیے، تو اب آپ یہ کر لیجئے۔ تو اس سے ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور شروع میں آپ نے حدیث مبارکہ سنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں وصیت فرمائی، کیا وصیت فرمائی؟ کہ نماز کی پابندی کرو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی پابندی کتنی زیادہ ضروری ہے، اور نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کوئی شخص ہوتا ہے اور ہم سفر میں جاتے ہیں، سفر میں ہم سوچتے ہیں کہ وضو کہاں کریں گے، سفر میں ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لہٰذا آپ سفر میں ہیں، کہیں پر موقع دیکھ کر کوئی ایسی جگہ پر مسجد میں آپ کو موقع مل گیا، وقت مل گیا، کیونکہ ہم اترتے ہیں، بس سے اترے اور یا کسی بھی جگہ پر ہم اترے، ہم گھوم رہے ہیں، ہم جو ہے ناشتہ کر رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، کہ جب نماز کا وقت ہے آپ کسی جگہ کسی سے پوچھ کر کہ یہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں کوئی ماحول اچھا ہو یا وہاں پہ مسجد ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آدھا گھنٹہ ہے، ابھی ٹرین رکے گی یا بس رکے گی، یا آپ کی اپنی پرسنل کار ہے۔ ہاں ناظرین، چلیں بس اور ٹرین میں تو آپ کو یہ عذر ہوتا ہے کہ صرف ٹائم ہی آپ کے پاس کم ہے، اب آپ کیا کریں؟ تو شریعت نے رہنمائی کی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے آپ اس صورت میں کیا کریں۔ لیکن آپ کی اپنی گاڑی ہے، آپ کے پاس اپنی وہیکل ہے، اپنی سواری ہے، اس صورت میں تو آپ کے پاس تو موقع ہی موقع ہے۔ آپ جیسے ہی دیکھیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور نماز کا اتنا وقت ہے کہ اب جانے والا ہے، یا اس سے پہلے ہی مسجد آپ کو نظر آ گئی، آپ جائیے مسجد میں، وضو کیجئے، اطمینان سے نماز ادا کیجئے۔ لیکن ہماری کیا ہوتی، توجہ نہیں ہوتی ہے، ہم باتوں میں لگے رہتے ہیں اور ہم اپنا سفر پورا کر لیتے ہیں اور نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، تو ہمیں وہ ادا کرنی ہی ہے۔ آپ سفر میں ہوں گے تو سفر کے بھی احکام ہیں کہ شریعت نے ہمیں رعایت دی ہے کہ جب آپ مسافر ہیں تو آپ کو نماز تو پڑھنا ہے، لیکن کتنی پڑھنا ہے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسافر کی نماز کے احکام کیا کیا ہیں، کہ مسافر جب کب مسافر ہوتا ہے، نماز کس صورت میں اس کو 2 پڑھنا ہے، 4 پڑھنا ہے، یا 3 والی رکعت جو نماز ہے اس کو کس انداز سے پڑھنا ہے، تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن شریعت نے ہمیں کہا ہے نماز پڑھیے، رہنمائیاں بھی کی، آسانی بھی دی ہے۔ جب آپ سفر میں ہوں گے تو نماز پڑھیے، نماز ہم کو پڑھنا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احسن انداز میں، صحیح انداز سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیت کر لیجئے ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ سے کہ اب تک ہماری جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان نمازوں کو بھی ادا کرنا ہے، اور آج سے بلکہ ابھی سے اگر کوئی سی نماز کا وقت ہے اس نماز کو لازمی ادا کر لیجئے۔ مسجد میں باجماعت ادا کرنا نماز یہ واجب ہے، جی ہاں، تو مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کی جائے، اور جماعت یوں سمجھ لیں کہ اصل نماز تو جماعت ہی کی نماز ہے۔ حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اصل جو نماز ہے نا وہ تو جماعت سے ہی نماز ہے، باقی تو صرف فرض کی ادائیگی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ باجماعت اطمینان سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور دعا بھی مانگے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ نماز جو ہے نا وہ بھی ایک دعا ہی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے اس میں بھی دعا ہے کہ اللہ میں سیدھے راستے پہ، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعا ہے۔ تو ہم دعا بھی مانگے، سیدھے راستے پر ہم چلتے رہیں اور راہ راست پر ہم چلتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی جنت میں بھی داخل ہو ہی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے
علم دین سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز